السلام علیکم۔ آج کی کہانی نانی اور آخری شام۔ نانی آج کچھ زیادہ خاموش تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، صحن میں بیلوں کی پرچھائیاں دیوار پر لرز رہی تھی۔ میں چارپائی کے پاس بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں وقت جیسا ٹھہر گیا تھا۔ ہوا میں پرانے دنوں کی خوشبو پھیلی محسوس ہو رہی تھی۔ نانی نے کمزور ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگے آج کی شام عام شام نہیں ہے۔ میں مسکرایا، مگر دل کسی انجانے خوف سے بھرا۔ چولہے پر رکھی کیتلی ہلکی سی آواز کر رہی تھی۔ نانی کو چائے کی خوشبو ہمیشہ بہت پسند تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی جیسی یادوں میں اتر گئی۔ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے یہ صحن میرا جہاں ہے۔ میں خاموش رہا، کیونکہ جواب آنسو بن چکا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ نیم کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ نانی کی سانسیں گنتی میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے بہت زندگی جی ہے۔ میں نے پوچھا نانی کیا تھک گئی ہو آج؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر آنکھیں نم رہیں۔ بولی تھکن نہیں، بس واپسی کا وقت آیا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، جیسے کسی نے پکارا۔ میں نے بات بدلنے کو بچپن کا قصہ چھیڑا۔ نانی ہنسی، مگر ہنس میں لرزش شامل تھی۔ کہنے لگی تمہیں وہ آم کا درخت یاد ہے؟ میں نے کہا جی، جس میں ہم چوری آم توڑتے تھے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آہستہ آہستہ بولی میں نے تمہیں وہیں پہلی بار گرتے دیکھا۔ شام گہری ہو رہی تھی، چراغ جلانا یاد آ گیا۔ میں اٹھا، مگر نانی نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ کہنے لگی اندھیرے سے مت ڈرو، یہ سچا دوست ہے۔ اس کی بات سن کر آنکھوں پھر بھیگ گئیں۔ چراغ کے بغیر کمرہ عجیب سنجیدہ لگ رہا تھا۔ نانی دیوار کی طرف دیکھا، جیسے کسی کو بولی تمہارے نانا بھی اس وقت لوٹتے تھے؟ میرے کانوں میں ان کی آواز بوجھ بن گئی۔ میں نے پوچھا کیا وہ آج بھی آئیں گے؟ نانی نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نہ کہا۔ ہوا تیز ہوئی، نیم کے پتے سرسرانے لگے۔ یوں لگا جیسے وقت بھی سانس روک کر سن رہا ہے۔ نانی نے آہستہ سے کہا میں ڈرنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا میں ہوں نانی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، ہاتھ کانپنے لگا۔ بولی بس یہی حوصلہ مجھے ساتھ لے کر جائے گا۔ دور کہیں اذان کی آواز ابھری نرمی سے۔ نانی نے آنکھیں بند کی، ہونٹ ہلے دھیرے۔ میں نے دل میں دعا شروع کر دی۔ ان کی انگلیاں میری ہتھیلی میں ڈھیلی پڑ گئی، میری سانس اٹک گئی، آنکھیں دھندلا گئی، اور نانی نے آخری بار میرا نام پکارا آہستہ۔ شام مکمل ہو چکی تھی، رات دستک دے رہی تھی۔ میں جان گیا یہ واقعی آخری شام تھی نانی کی۔ رات نے صحن کو آہستہ آہستہ اپنی باہوں میں لیا۔ چراغ اب جل رہا تھا، مگر روشنی کم لگتی تھی۔ نانی کی چارپائی خاموش تھی، جیسے سانس روک لی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، وقت کا احساس کھو بیٹھا۔ ہوا میں ابھی تک ان کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں پرانی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے ان کی شال سیدھی کی اور ہاتھ کانپنے لگا۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، جیسی نیند آ گئی ہو، مگر یہ نیند عام نہیں، جیسے ہرگز نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ میں نے سوچا نانی اب کیا کہانی سنائیں گی؟ وہ کہانی جس میں صبر، امید، محبت تھی۔ صحن کے کونے میں رکھا مٹی کا گھڑا چمکا۔ مجھے یاد آیا نانی اس سے پانی پلاتی تھی، بولتی تھی پانی بھی محبت سے پیا جاتا ہے۔ میں اٹھا اور گھڑے کو چھو کر بیٹھ گیا۔ ان کی آواز جیسے فضا میں اب بھی گونج رہی تھی۔ کہتی تھی زندگی بوجھ نہیں، امانت ہے بیٹا۔ رات مزید گہری ہوتی چلی گئی، ستارے نمایاں ہونے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سوالوں سے بھرا۔ کیا واقعی جدائی اتنی خاموش ہوتی ہے؟ نانی دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ مجھے محلے کے خالہ شاید خبر سن کر آئی تھی۔ انہوں نے نانی کو دیکھا اور سر جھکا لیا۔ خاموشی نے پھر سے پورے گھر پر پیٹ لیا۔ میں نے سوچا صبح سب کچھ بدل جائے گا، نانی کے بغیر یہ صحن ادھورا رہ جائے گا۔ وہ نیم کا درخت بھی شاید کم سایہ دے۔ مجھے نانی کی نصیحت ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ بولتی تھی دکھ کو سینے میں قید مت رکھنا۔ میں نے پہلی بار ان کی باتوں کا وزن سمجھا۔ ان کی چارپائی پر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ وقت کسی کا انتظار کیوں نہیں کرتا۔ اذان فجر کی آواز نے مجھے خاموشی توڑ دی۔ آخر رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگی، جس نے نانی کے چہرے پر چادر درست کی۔ ان کے ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھے، سرد مگر مانوس، جیسے برسوں کا ساتھ۔ میں نے دل میں وعدہ کیا ان کی کہانی کو کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ صبح کی روشنی صحن میں پھیلنے لگی۔ پرندوں کی آوازیں لوٹتی زندگی کا اعلان کرتی تھی، لیکن میرے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ لوگ آتے رہے، تعزیت کے لفظ دہراتے رہے، میں سب سنتا رہا، مگر آواز دور لگی۔ نانی کی خالی چارپائی سب سے زیادہ بولتی تھی۔
ہر لکیر، ہر شکن ایک داستان سنائی دیتی تھی۔ میں نے سوچا نانی اب کہاں ہوں گی، شاید نانا کے ساتھ اسی شام کی باتیں، یا کسی ایسے شہر میں جو کبھی نہ اجڑے۔ میں نے آنسو پوچھے اور صحن میں کھڑا ہوا۔ نیم کے پتے اب بھی ویسے ہی ہل رہے تھے جیسے نانی کہہ رہی تھی، ہمت رکھو، میں جان گیا وہ کہیں نہیں گئی، وہ میری سانسوں، یادوں اور لفظوں میں ہے۔ ایک آخری شام نہیں، ایک آغاز بن چکی تھی، نانی ہمیشہ کے لیے کہانی بن چکی تھی۔ دن مکمل طور پر روشن ہو چکا تھا، صحن جاگ گیا، لوگوں کی آمد کم ہوئی تو خاموشی واپس آ گئی۔ میں اکیلا صحن میں بیٹھا نانی کو سوچتا رہا، ان کی ہنسی، ان کی ڈانٹ سب گونج رہی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ تھی مگر سب بدلا۔ چولہا ٹھنڈا تھا، کیتلی خالی کھڑی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا زندگی رکتی نہیں، نانی بھی یہی کہتی تھی، وقت چلتا رہتا ہے۔ میں نے ان کی چارپائی کو آہستہ چھوا، لکڑی سرد تھی مگر یادیں گرم تھیں۔ دوپہر کی دھوپ صحن میں اترنے لگی، نیم کے سائے چھوٹے ہونے لگے آہستہ آہستہ۔ مجھے لگا جیسے نانی سمجھ رہی ہوں، ہر سایہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ میں نے ان کی کمرے کی صفائی شروع کی، ہر چیز میں ان کی موجودگی بول رہی تھی۔ ایک پرانا صندوق کھولا تو خطوط ملے، نانا کے لکھے ہوئے لفظ وقت میں قید تھے۔ نانی نے کبھی انہیں مجھ سے نہیں چھپایا تھا، بولتی تھی محبت دکھاوے کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے خط بند کیا اور آنکھیں بھر آئیں۔ شام دوبارہ آنے والی تھی مگر مختلف۔ اس شام میں نانی کی آواز نہیں ہوگی لیکن ان کی دعا ساتھ رہے گی۔ میں نے صحن میں چراغ خود جلایا، روشنی کم تھی مگر ارادہ مضبوط۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرایا۔ نانی کہاں ہو، یہ سوال اب کم دردناک کیونکہ جواب دل کے اندر موجود تھا۔ رات پھر اتری مگر خوف ساتھ نہ آیا، اندھیرے سے ڈرنا مت یاد آیا۔ میں چارپائی پر لیٹا، آنکھیں بند کی، کہانی خود بخود ذہن میں چلنے لگی۔ نانی کا ساتھ میرے سر پر محسوس ہو رہا تھا، خواب تھا مگر سچا لگا۔ صبح ہوئی تو میں ہلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے امانت ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کے پھر دہرایا، محبت کو کبھی خاموش مرنے نہیں دوں گا۔ نانی کی کہانی اب میری ذمہ داری ہے، میں جہاں بھی رہوں یہ شام ساتھ رہے گی۔ یہ آخری شام ہمارے، اب جدائی نہیں یاد آئے گی۔ نانی گئی نہیں، وہ مکمل ہو گئی۔ میں اٹھا، صحن میں روشنی پھیل رہی تھی، ایک نئی کہانی شروع ہو چکی تھی اور نانی اس کہانی کا دل تھی۔